کہ حضور دا اخلاق مبارک کی ہو جائیں تکی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی پڑھیا فرمایا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. سبحان اللہ. سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق دستا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا اسا محبوب نو سونا احسن اخلاق والا پیدا فرمایا احسن اخلاق والا بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک نشانیاں دے وچوں اے بھی نشانی ہے کہ انسان کی زبان اتنی کو مٹھی ہوئے گی نا زبان مٹھی ہوئے گی انساناں دی بندیاں دی تے دل انہاں دے بھیڑیا ہوئے گی. اج دیکھو عام طور تے دیکھو دکاناں دے اوتے بیٹھے ہوندے نے جنہ بھی تسی طرف کلامی کرو او مٹھی زبان نال بولن گے لیکن وچوں چھری پھیر دین وچوں معاف نہیں کرن گے چھری پھیر دین گے او تو مٹھاس پر ایویں دی مٹھاس کرن گے کہ تانوں مٹھاس دے وچ چھری پھیرن گے تانوں پتہ ہی نہیں چلنا. حضور نے فرمایا قیامت کے نشانہ وچوں ایک بھی نشانی ہے کہ زبان بہت مٹھی اور دل انہاں دے بھیڑیا ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حالانکہ کچھ لوگ ایسا اخلاق رکھتے ہیں صرف زبان اچھی رکھن دا نام اخلاق نہیں. انسان کی ہم دھرتی اون دے نال دکھ ونڈانا اون دا نام اخلاق ہے. عام مثال دے طور تے اج تک دیکھو اللہ نہ کرے کسی بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ سب تو پہلے بندے جا کے اندر جیباں کھولتے ہیں موبائل کٹتے ہیں پیسے کٹتے ہیں. سب تو انسان کا احساس کوئی نہیں اخلاق کوئی نہیں. سب تو پہلے جا کے جیباں کھولتے ہیں اندر پیسے کٹتے ہیں اندر بٹوباں کھولتے ہیں موبائل چلتے ہیں کافی حادثے ہوتے ہیں تے یہی سارا رویہ ہوتا ہے. ان کا نام اخلاق نہیں. اخلاق کا نام ہے ہمدردی کا نام ہے. سب تو پہلے انسان کی ہمدردی کرنی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نا نماز پڑھان واسطے مصلی اپنے مصلی تے کھڑوتے ہیں اقامت پڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت پڑھی ہے تکبیر پڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں دن لگے ہیں ایک یہودی کا غلام آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہریے میری گل سنا دی. حضور نے فرمایا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی میرے نال آ جاؤ نا تو میری مشکل حل ہو جائے گی. حضور نے فرمایا سارے صحابہ بیٹھ جائیں نماز تو بعد میں پڑھانی ہے پہلے اللہ کی مخلوق دے اوتے میں احسان کروں اللہ کی مخلوق دے نال ہمدردی کر کے اللہ کی مخلوق دے نال حسن سلوک کر کے اللہ کی مخلوق دے نال اخلاق کر کے بعد میں نماز اللہ کی حقوق اللہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا حقوق العباد کا بڑا بڑا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا نمازیوں بیٹھ جاؤ تو نماز بعد پڑھنی ہے اپنے بندے دے نال اللہ کی مخلوق دے نال جا کے احسان کرنا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی کا غلام سے ایک بندہ بیمار ہو گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی نے جڑا غلام سی اون دی باری دے اوتے اللہ دے نبی خود کام کر کے اندر ہی ہے. ایندا نام اخلاق یہودی دا غلام ہے بندہ وہ بیمار ہو گیا اون دی باری تے میرے آمنا دے لال خود جا کے اللہ کام کرتے رہے. کام کاج جڑا بھی نبی سے کرتا تھی وہ حضور علیہ السلام ایندا نام اخلاق ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ احسن اخلاق والے سونے اخلاق والے ودیا اخلاق والے حضور علیہ السلام کی ذات ہے. جڑا انسان کسی کا دکھ نہیں بڑھاتا کسی کا احساس نہیں کرتا ان کا نام اخلاق نہیں ہے. ایک امام کا حصہ اخلاق ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیہاتی ایک آدمی آیا پینڈو آدمی آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اندر حاضر ہو گیا. صحابہ کا جمع وکیل آ کے آپ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماڑا بڑا غریب بڑا
کہ پھر دونوں کا کیا آدم میں تو بڑا نام تھوڑا سنیا سی نوز باللہ تسی تے دی کوشش نہیں لیکن حضور نے جنوں قطرہ دے چھڈیا میں مجھے نسلہ تک حضور دی برکت رہی نسلہ تک میرے دل رکنا ہی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے ہمارا سچا نبی سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے آپ کو دودھ پیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے نے فوراً تلوار کری فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارا کلام کر دینا انہیں ساڑھے نبی کی گستاخی کی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جائے نہ جذبات نہ کر صبر کر میرے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پڑیا اپنے گھر لے کے جا کے ان کھجوراں دیا ان شربت پلایا پھر مال لگے دیں پھر آپ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا مال دے چھڑے ہوں تو میرے کو چکے نہیں جانا آپ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تسی انہا کو سکھی ہو انہا کو سخاوت کیتی ہے انہا کو مال دیتے ہو آج انہا کو میں بڑے برکہ کوئی سخی نہیں دیکھتی ہوں میرے نبی نے فرمایا یہی الفاظ جا کے میرے صحابہ دے کو بول کیونکہ انہوں نے دل کے اندر تیرے واسطے تلخی ہے غصہ ہے کہ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی یہی الفاظ بول تاکہ انہوں نے دل میں تیری محبت آ جائے سبحان اللہ جا کے میرے حضور علیہ السلام لے گئے فرمایا جڑے الفاظ سے بولے وہی الفاظ پھر بول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بردہ میں کائنات میں سب کی دیکھے ہی کوئی حضور نے فرمایا عمر دیکھے اگر اس ٹائم تو قتل کر دیتا تو انہیں جہنم میں جانا تھا اگر ہونی تو موت آ جاوے تو انہیں سیدھا جنت میں جانا سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرے امت دا اللہ پاک نے پورے عالم دا عالمین بنا کے بھیجا ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے کیونکہ میں اللہ کی مخلوق کا احساس اور رحم نہیں کرنا سے نہیں کرتا حضور نے فرمایا تواڈی اور میری مثال اس طرح ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے پھر مثال دی فرمایا تواڈی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح ہے کہ کسی دا جانور کھل جاوے تے بندے کو کھڑن واسطے کوئی ابو بلیکا دینا ہے کوئی لکڑی مارتا ہے کوئی پلین مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی انہوں مختلف طریقے دے نال بجاتا ہے اگوں ہو کے وہ جانور ہوئے بجتا ہے ڈر دے آ گیا جدو مالک آ جاتا ہے وہ آپ نے کہتے ہو یار سارے سیٹ پہ ہو جاؤ ان کا حال کی کا کھلے آوے وہ تھوڑا جہاں خاص پڑھتا ہے اپنی زبان دے نال انہوں بچکار دیتا ہے وہ جانور تے بڑے دوڑ کے آ جاتا ہے میرے نبی فرمایا میرا بھی مثال ساڑی بھی اس طرح ہی ہو میرے اور امت میں فرق ہے میں رحمت للعالمین نبی بن کے آیا ہوں اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوئے تو میں امت دل دکھتا ہے جن میں جگہ جانور ہوئے مالک کا دل دکھتا ہے کہ یار میرے جانور کا کی حال کر دیتا ہے تسی مار کے ڈرا کے تسی سہتے ہو جب میں اپنے جانور کو آپ ہی پڑھ لیتا لیکن آسانی کے نال جانور آ جاتا ہے مالک کو میرے نبی فرمائے کہ اللہ نے فرمایا ان نبی جو اللہ کے مومنین من انفسہم کہ میں تواڈے جاننا بھی زیادہ حضور علیہ السلام تواڈے نال پیار کرتے تواڈے جاننا نال زیادہ حضور علیہ السلام حق کے رکھتے ہیں اور پیار بھی زیادہ کرتے ہیں ساڈی جان نال زیادہ پیار کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مثال اس طرح کیونکہ میں عالمین بن کے آیا ہوں اپنی امت کا احساس کرنا ہے اگر اس ٹائم وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے تو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ گستاخی کر کے بیٹھا تے ہن جڑے حضور علیہ السلام کی تعریف کر کے بیٹھا ہوئے ہن سیدھا جنت دے وچ جاوے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انس بن مالک وہ غلام نے زیادہ تر روایات انہاں پر ملتی ہیں کیوں کہ انہاں دا بچپن مبارک سے 10 سال کی عمر سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر جاتا تھا تاں بھی حضور دا لنگر کھاتا تھا اگر حضور دے گھر ہوتا تاں بھی محبوب دا لنگر کھاتا سبحان اللہ ایڈے خوش نصیب سے آپ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اپنے گھر جاتا تاں بھی حضور نہیں لنگر اگر حضور علیہ السلام کے کول آتا تاں بھی حضور دے گھر ہی لنگر کھاتا کہ ساری زندگی میں حضور دے گھر بھی لنگر کھاتا ہے ایک دن انہاں دی بات محترمہ آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڑے بڑے کوئی چیز ہمیں تحفے دے چھڑو حضور علیہ السلام نے ایک مٹی کا گھڑا بنیا ہوا سی مٹی کا اندر وچ گھی سی
حضور نے فرمایا ایک بیٹی نے پاسے دے وچ کٹ کٹ کے استعمال کیتی جاؤ. حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک دی والدہ محترمہ جدو لے کے گھڑا گئے نے انس بن مالک فرماتے ہیں 40 سال تک اس گھڑے دے وچ میری ماں نے کیوں تقسیم کردے رہیا کھندے رہیا آنٹ گوانٹ بھی بنٹدے رہیا لیکن کیوں ختم نہیں ہوئے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ کڑا ٹٹ گیا پر کیوں ختم نہیں ہوئے. 40 سال تک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سب کھاتا. انس بن مالک فرماتے ہیں میں گھر جانا تو حضور دے لگا اگر حضور دے کول ہوتا تو میں حضور کو گرمی نہ کرتا. سبحان اللہ. او خوش نصیب صحابی رسول فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک دن دیہاتی ایک صحابی رسول آیا غلام آیا تے جڑا کدی کدی آوے ہفتے بعد مہینے بعد کدی ٹائم لگے وہ چاہت کو ہوتا ہے کہ بڑی محبت واسطے آتا ہے کہ محبوب نبوت دیدار کر کے آؤ. اگے آ کے بیٹھا تے کوئی صحابی آتا ہے کہ تحفہ دے وچ کوئی فروٹ دیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کا دیتا ہے حاضر کرتا ہے تے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ یار میں کچھ نہیں لے کے آیا لیکن پیار تے محبوب نال مینوں بھی سڑک تے میری بھی ہے دل دے وچ حسرت تے میری بھی ہے لیکن حضور کو کچھ نہ کچھ دینی چاہیے میں بھی دیواں. کچھ دنوں بعد آیا جدو مدینے دے شہر وچ آیا تے غریب تے ماڑا سی بیچارہ دل دا ماڑا نہیں سی دل دی محبت جاگی کہ یار سارے صحابہ تو مختلف طریقے دے نال دے تو بھی اج کوئی چیز دے گیا بازار دے وچ فروٹ لیا ادارا کہ میں کڑی ٹھہر کے نہ ایک دو دن تک پیسے تم دے دوں گا یا آج ہی دے دوں گا. اداری چیز لے فروٹ لیا حضور دی بارگاہ اندر آیا جدو آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو کھائے اللہ کے نبی تناول فرمایا صحابہ نے بھی تقسیم فرمایا جدو کھا لیا تے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے بھی دینے ہیں. حضور فرمایا کھاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروٹ نہیں کھاتا. حضور فرمایا اسی آخیا تو دے یا تو اپنی مرضی نال لے آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ لے کے آندے سن میرا بھی دل کیتا ہے میں بھی حضور کو کچھ چیز تحفہ دیواں تے میرا دل کیتا ہے کہ پیسے کونے سن میں غریب بندہ ہوں میرے کو پیسے کونے سی لیکن میرے دل وچ حسرت تھی کہ محبوب دے کو میں بھی تحفہ پیش کراں. میرے نبی فرمایا صدیق جی آمنہ باللہ فرمایا صاحب پیسے دے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق بھی ہو فرمانے سن کہ میں رب کو دعا کی یا اللہ مال صدیق دا ہوے خرچ کرن والا آمنہ دلال ہوے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. میرے نبی فرماتے سن سارے صحابہ غلامو تواڈا سارے دا مال میں پرایا مال سمجھدا لیکن صدیق دا مال میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی فرمایا جا صدیق پیسے دے دیا آسمان والے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے اخلاق کیا اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایسا خلق عظیم عطا فرمایا ہوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کول چند لوگ تجارتی آدمی مالدار آدمی آئے بیٹھے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو پہ فرماتے سن ایک پاگل تھی عورت ہے یہ پھٹے پرانے کپڑے سر دے وچ کٹا مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے رون لگ گئی. حضور نے فرمایا رونا میں حضرات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی بن کے آیا ہوں میں روان نہیں آیا میں روندیاں نو سینے دے نال لانا آیا ہوں میں ہنسان آیا ہوں. حضور نے اگواٹ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سنو میں تھوڑے نال گل کرنا چاہتی ہوں. حضور فرمایا دس جب حضور مخاطب ہوئے تھے صحابہ بول کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے باقا رہتا کوئی نہیں گل سنتا ایک کوئی گلاں کرتی رہتی ہے. حضور فرمایا چپ کر جاؤ خوش ہو جاؤ پورا مدینہ نہ سنے کہ میں محمد نے تو سننی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرمائے ہاں دس آج کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا دور ہو کے نہ کلے ہو کے میں گل کرنا چاہتی ہوں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلیاں لے کے میرے نبی ریت تے ٹپے ہوتے بیٹھ کے تشریف فرمایا. آج کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلی گل یہ ہے کہ بعد میں ٹیما مارتے ہیں بٹے مارتے ہیں انہاں روک دے وہ مینوں بٹے نہ ماریا کیونکہ پاگل ہو سکتے تے اج بھی بچے لگ جاتے ہیں پیچھے تے تے ماں کو گالاں کرتا ہے تے تماشا بناتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے مینوں ٹیما مارتے ہیں بٹے مارتے ہیں انہاں نے فرما دو کہ مینوں ٹیما نہ مارے. حضور فرمایا انہوں نے دم چھڑا کے موڑ چھڑ کے اسی کہ تینوں ٹیما نہیں ماریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری گل یہ ہے کہ مینوں پاگل پاگل
لوگ آتے ہیں میرے پاگل نہ آشا کریں حضور فرمایا آپ کو بات میں پاگل کوئی نہیں آتا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری گل میری یہ ہے میری کوئی گل دین سنن تیار ہی نہیں میری گل سنے کریں حضور فرمایا جب کوئی بھی نہ سنے کہ آمنہ دلال جو بیٹھا ہوئے جب وہ دل کرے آگے تو میں نہیں سنا دیا کریں جب وہ دل کرے کافی دیر تک کرنا سنا دی رہی اگر تمہیں لگی ہوں گے اپنے جو ذہن میں چاہے دماغ کے چاہے سنائی جائے جب تھک گئی ہے تو پھر تر گئی حضور نے فرمایا ہن تھک گئی ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئی ہیں حضور فرمایا جدو بھی دل کرے محمد کا دروازہ کھلا یہ دعا گئی سبحان اللہ تو جیڑی گل بھی ہوئے تو جلدی دے نال آ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گل سنا دے اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے اللہ نے فرمایا بھائی انک لعلی خلق عظیم کہ اسا محبوب نو خلق عظیم عطا فرمایا اخلاق بسن والا فرمایا اچھے اخلاق والا فرمایا اسا اچھا اخلاق عطا فرمایا حضرت پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جدو غزوہ احد دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دندان مبارک شہید ہویا داڑھی مبارک خون دے نال لت پت ہو گئی حضرت پاک علی نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم واسطے بد دعا کر دو لیکن پھر بھی میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے سبحان اس قوم کو پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیدا شان پیغمبر بھیجا میری شان کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے انہوں نے سمجھ دے دے کہ محمد اللہ دے نبی اور صدیق خاتم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جدو کلمہ نہیں پڑھیا سا مکہ پاک کے جو حضور علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تے قحط سالی پائے گئے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے مالدار اور تجارتی آدمی سن شام کے علاقے دے اونا دے علاقے دے جو گندو مندی سے اناج آتا سے مکے پاک دے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مال روک دیتا کہ اسا مکے بعد نہیں بھیجنا کیوں کہ اسا مسلمان ہیں محبوب جب کلمہ پڑھا ہے لہذا مکے دے کافر لوگ دے نے حضور علیہ السلام نہیں رہ دیتا کہ اسا میں انہاں دے نال تجارت نہیں کرنی خرید و فروخت نہیں کرنی اتو اللہ نے بادشاہ بھی روک دیا سبزہ ختم بادشاہ روک دیا اناج بھی نہیں آمدا گندم نہیں آمدی حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ گندم بھی نہیں بھیجتے تجارت ایک سردار تھا تجارت نہیں بھیجتے لوگوں نے مختلف طریقے دے نال مشورہ کیتا کہ جاؤ یا حضور علیہ السلام کے کول جاؤ جا کے منتا سجدہ کرو کہ ساڈے واسطے دعا کرن ساڈو یقین ہے کہ مرن دے جانور بھوکے بھی مرتے ہیں عورتاں دی بھوک دی وجہ کولو چھاتیاں وچ دودھ نہیں ہے بچے بھوکے نے مرتے ہیں مختلف طریقے نال سنانے تو جا مونتے میں جب کٹ دی میں تو پورے صلاۃ دا دشمن جا ابو سفیان تو جا میں تو میں تھوڑے نال اس کی دشمنی کی میں کیڑے نال جاؤں لیکن جب مجبور ہوئے تے تر کے جب مدینے وال آئے سب تو پہلے شرمندہ دے ہے کیا سمجھ کے پاک جو کٹیا پھر انہاں نے بول آئے ہیں جدو مدینے پاک میں جائے سب تو پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اپنی بیٹی دے گھر آئے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام دے نکاح دے سن مومنہ دی ماں ہے مومنہ دی ماں ہے حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ کھٹکایا بیٹی کا جدو بیٹی دے گھر دے اندر گئے بستر بزرگ دا پیچھا ہو جائے جدو ابو سفیان اندر آئے بہن لگے تے فرمایا بیٹی نے کہ ابا جان سے کھلو جائیو خیر جائیو انہوں نے بستر نہ لپیٹ دیا باپ آدھا بڑا قریب ہوا غربت آدھا بستر تام واسطے پہ لپیٹ دیے بیٹی فرماتی ہے کہ ابا غربت والا نہیں حجے توڑے دماغ کے اندر کفری ذہن ہے کفر کا ذہن ہے اگر جنہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے محبوب کی غلام بڑی ہے اسی غلام پڑھ جاؤ تو انہیں پتہ چلے کہ حضور کے بستر کی شان ہے بس یا بقی اللہ نے فرمایا محبوبہ تھوڑا بستر بھی پاک کے برابر قسم سبحان اللہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ ابا
یہ میرے نبی کا بستر ہے، یہ بستر پاک ہے، تو نجس ہے، تو پلید ہے، تو کلمہ نہیں پڑھیا، تو محبوب دے بستر سے نہیں پڑھ سکتا۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام آیا، قربان جاویے نما غزوہ احد ہویا سی، احد دے وچ بہت 70 صحابہ شہید ہوئے، بے دردی کے نال شہید ہوئے سن، کسی دی تھون لا دیتی، کسی دے کچھ، کسی دے کچھ، اور حضور علیہ السلام کے نال سب تو زیادہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کرنے والے سن چچا ہم دردی سن، اور حضور علیہ السلام نے بچپن دے وچ موڈیا تے کھڈان والے سن، بہت زیادہ محبوب سن، محبت کرنے والے سن، تے اللہ کے نبی بھی بہت زیادہ پیار کرتے سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوئے، انہوں نے جسم مبارک کے 12 ٹکڑے کیتے، سر مبارک کی کھوپڑی اتار کے شراب پیتی گئی، انہوں نے کلیجہ کٹ کے چبایا گیا، انہوں نے نک مبارک کٹ دیتا گیا، کن مبارک کٹ دیتا گیا، اکھم کٹ دیتا گیا، یعنی کہ 12 ٹکڑے کیتے گئے۔ حضور علیہ السلام کے چاچے پاک حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، تازہ ہجے دکھ ہے، غم ہے، پھر بھی ابو سفیان نے شہید کروایا سی، پھر بھی ابو سفیان آیا، حضور علیہ السلام نے تو آئے گھر کے اندر ابو سفیان پہ جائے، حضور نے فرمایا فرمایا دے کی میں آنا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شمامہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھے نے پڑھے مسلمان ہوئے نے، وہ ساری گندم روک لئیے، تجارت سارے نال روک لئیے، خرید و فروخت روک لئیے، مکہ پاک دے وچ بادشاہ نہیں کیا ہوں، مہربانی کرو، دعا کرو کہ اللہ پاک بادشاہ برساوے۔ جدو گل پہ دستا ہے ابو سفیان کہ ساڈے بچے بھوکے نے، ماما دے چھاتیاں دے وچ دودھ کوئی نہیں، کیونکہ بھوک دی 61 سالی دی وجہ کو اناج نہیں، خرید و فروخت مسلمانوں نے روک دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا بچوں کا دکھ سن کے ابو سفیان فرمانا ہے کہ حضور دے ماں زاغ البصر دے اکھیں جو آنسو پہ نکلتے سن، لیکن حضور علیہ السلام نے جب سن لیا، پھر میرے نبی نے ایک پرچی لکھی، فرمایا جا حضرت سمامہ دے کول یہ پرچی پہنچا دے، تے حضور علیہ السلام پہ فرماتے ہیں جنہیں تجارت پیدا کرتے سن، ہن بھی انجے کرو مکے دے نال، مکے دے وچ اناج بھیجو، گندم بھیجو، لوگ بھوکے نے، یہ حضور کا اخلاق ہے اور محبت ہے۔ میرے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ مکے پاک دے وچ بارشاں برسا دے، اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی تھی۔ ابو سفیان نے میرے دل کے تختیاں کھل گئے ہیں، مگر یار اساں ہجے اتنا ظلم کر کے آئے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے غزوہ احد، حضور علیہ السلام کا زندان مبارک شہید کر کے گیا، انہاں دے چاچے دے نال ظلم بے دردی دے نال شہید کر گیا، پھر بھی ساڈے واسطے محبوب دعا پہ پڑھ محبوب پھر بھی ساڈے نال اخلاق پہ بڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ نے فرمایا محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں پھر ایک موقع آیا جب حضور علیہ السلام مکہ فتح کرنے واسطے آئے، فرمایا میرا ابو سفیان نے حویلی میں جا دیا کہ محمد کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ ابو سفیان نے پھر میرے دل کے تختیاں کھلیاں، پھر میں محبوب کے سامنے آیا، سارے کفر کے پردے ہٹ گئے، محبوب کا بچوں آدھا چہرہ نظر آیا، میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں دل کے اندر تصور کیتا یار ایڈا کریم محبوب اللہ کے نبی، اساں ظلم کیتا، اساں تشدد کیتا، اساں مکے دے وچوں کڈیا، اساں علاقے وچوں بدل کر دیتا، ہجرت کر کے چلے گئے، اساں ظلم کیتا، پھر محبوب ساڈے واسطے دعاواں بھی کرتے ہیں، نالے ساڈے نال حسن سلوک بھی کرتے ہیں، اخلاق کے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اساں محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے، حضور علیہ السلام نے اخلاق درس دیتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ میرے نانے جان کا غلام بیمار ہے، بہت زیادہ، جا کے زیارت کر لوا، زیارت کرا لا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دروازہ نبی نے قریب پہنچے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ ماری اکھاں جو آنسو آئے بڑے خوش ہوئے ایک خوشی دے نال آنسو آتے نے ایک غمی دے نال آتے نے خوشی دے آنسو آئے کہ یا اللہ تیرا انسان ہے محبوب دا ایک باری پھر دیدار کرا دیتا کیونکہ امام حسین کی ہم شکل محبوب دی کہ نبی نے نماز سے نال زیارت ہو گئی آخری وقت جب رون لگے امام حسین پوچھتے ہیں کہ چاچا تسی روندے کیوں ہو تسی میرے نانے کی نشانی ہو صحابی رسول ہو تسی میرے نانے کا چہرہ مبارک کرتے رہے دیدار کرتے رہے عرض کرتے ہیں کہ سونے نبی علیہ السلام نے سونے نواسے میرے سر دے ہوتے 80 دینار قرضہ ہے نہ میرا برا ہے نہ اولاد ہے کلہ چھوٹے چھٹا کے آیا کہ میں آخری وقت قرضیں ہو کے نہیں جانا چاہتا امام حسین فرمائے کہ اے 80 دینار میں اے 80 دینار میں جب قرضہ دینے جاؤ تو ایک حضور علیہ السلام سے نواز سے حضور علیہ السلام سے نواز سے اقرار کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بولے کہ یہودی آیا جسوسی بن کے جسوسی یہودیاں کی طرف کہ جہاں جسوسی کر کے حضور علیہ السلام نے عیب لگ گیا کہ حضور علیہ السلام اے بھی عیب کر دینے اے بھی عیب ہے اے بھی عیب ہے لیکن جنہوں اللہ بے عیب پیدا فرماوے انہیں جائے سبحان اللہ لا ریب فی فرمایا نہ قرآن شک ہے نہ صاحب قرآن شک ہے نہ قرآن شک ہے نہ آمن اللہ کے شک ہے ایک لفظی شکل وچ قرآن ہے ایک جسمانی شکل وچ قرآن ہے لفظی شکل دے وچ اللہ دی پاک کلام ہے جسمانی شکل دے وچ آمن اللہ سبحان اللہ فرمایا لا ریب فی نہ قرآن شک ہے نہ آمن اللہ شک ہے جسوسی بن کے آیا یہودیت دا جسوس مدینے دے وچ آیا شام کا وقت ہویا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ میں جن والے پر مہمان رہنا چاہتا ہوں حضور فرمایا بسم اللہ آ جاؤ ایک کمرہ خالی کروایا کمرے کے اندر انہوں بٹھایا صحابہ فرماتے ہیں بڑا موٹا تھا پلوان آدمی سی طاقتور آدمی سی حضور نے فرمایا کی کھانا پینا ہے جی جو موجود ہے لے آؤ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کھجوراں دیتیاں کھا گیا جوس بنا کے دیتے کھا گیا اللہ کے نبی نے ایک بکری کا دودھ چو گیا ہے وہ بھی پی گیا دوسری کا چو گیا وہ بھی پی گیا 5 بکرے کا دودھ بھی پی گیا رات گزاری حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھان واسطے کے مسجد نبوی دے اتنا خوش تو کھا کے سوتا تے پھر رات نو کپڑے خراب ہو گئے پیشاب کر دیتا کپڑے بھیجی اللہ کے نبی نے جو مسجد نبوی کے نماز پڑھان واسطے انہوں خیال آیا کہ کپڑے خراب کیتے ہیں بستر خراب کیتا ہے رات میں پیشاب نکل گیا ہے لہذا میرے نال حضور علیہ السلام غصے ہون گے صحابہ بھی میں ہو سکتا ہے قتل نہ کر دینا دل میں دوڑ جاواں جب دوڑ کے مدینے سے باہر نکلیا ایک کنویں دے کول جا کے کپڑے دھوتے انہوں نہایا نہا کے غسل کر کے پھر خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی سی وہ میرے بستر پہ رہ گئی سونا ہے مال ہے دولت ہے انہوں نے چھٹ کے جاواں آدھے جب اللہ کے نبی کو مل کے چند گلاں ہی سنا دیں گے اور کی کرن گے انگوٹھی تے لے آؤ جدو دروازہ کھٹکایا حضور علیہ السلام سامنے میرے نبی مسکرا رہے سبحان اللہ میرے نبی مسکرا رہے فرمایا اسنا بستر بھی اپنے ہاتھوں مبارک نال دھو دیتا تے یہ تیری انگوٹھی امانت بھی میں رکھ لئی تے بھی دین واسطے رکھ لئیے تے تو اندر کمرے وچ بیٹھ اسی تیرے واسطے ناشتہ لے کے جب حضور ناشتہ لے واسطے بولے اٹھ کے وہ یہودی بازی پر پڑتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جسوسی بن کے آیا میں نے پتہ چل گیا ہے میرے دل دیا کھڑکیاں کھل گئے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ دے سچے رسول ہو سبحان اللہ نبی جین ہو سکتے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے انہاں کا چہرہ بھی بڑا سنت اخلاق بھی بڑا اللہ نے فرمایا بھائی انک لالا خلق عظیم اس محبوب نو خلق عظیم عطا فرمایا سبحان اللہ محبوب نو خلق عظیم عطا فرمایا جنوں رب فرمائے دنیا کائنات بنا کر اللہ نے فرمایا انتا قلیل اصل تھوڑی ساری دنیا بنے تے جدو محبوب تے اخلاق کے بارے فرمایا انک لالا خلق عظیم اصل محبوب خلق عظیم عطا سبحان کہ جنوں اللہ فرمائے خلق عظیم کتنی دنیا بڑے انسان دے عقل تصور وچ نہیں آ سکتا
اللہ نے فرمایا سب تھوڑی ساری بڑے جدو محبوب تے حسن اخلاق کا ذکر آ گیا اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ عظیم اخلاق سبحان اللہ ان کا حساب ہی نہیں ہوتا ان کا تصور